بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جو مشیر وزیر اعلیٰ سندھ طارق حسن صاحب تشریف لائے ہیں، تو میں گزارش کروں گا کہ آئیں 2-4 منٹ کے لیے اپنا حصہ اس میں ڈالیں۔ اس کے بعد حضرت مولانا منظور میگر صاحب کا بیان ہوگا۔ طارق حسن صاحب، اللہ آپ کو خوش رکھے، جزاکم اللہ، بہت مہربانی، بہت مہربانی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بزرگ، میرے بڑے، اور ہمیشہ میں ان کی بات بڑے پیار سے سنتا ہوں، قاری لذا صاحب اور تمام بزرگان دین جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ اساتذہ اور اسٹوڈنٹس سب کو السلام علیکم۔ قاری صاحب نے یہاں پر ایک شعر پڑھا کہ آپ کے آنے سے محفل میں بہار آ گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے بلانے سے ہماری زندگی میں بہار آ گئی، کیونکہ سیرت النبی کانفرنس صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، دنیا کے خرافات میں اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کچھ ٹائم جو اللہ اور اس کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر میں، ان کی سیرت بیان کرنے میں یا سننے میں گزرے گا، شاید یہی وہ لمحہ ہو چاہے کہ جو ہم اللہ اس کو قبول کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے اور ہماری مغفرت کا باعث بن جائے۔ واقعی تو ہم اپنا ٹائم بہت ضائع کرتے ہیں ادھر ادھر، لیکن اس طرح کی کانفرنسز کے لیے، اس طرح کی جہاں پر اللہ اور اس کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوگا۔ مجھے جب قاری صاحب نے کہا، میں نے کہا جی کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ، جتنی مرضی مصروفیات ہوں میں کوشش کروں گا، بلکہ میں یقین دلاتا ہوں میں تھوڑی دیر کے لیے ضرور آؤں گا، کہ آپ نے میرے پہ مہربانی کی ہے کہ مجھے بلایا، یا آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے بلایا اور مجھے موقع دیا کہ میں اس کانفرنس میں شرکت کر سکوں۔ میں آپ کا انتہائی دل سے مشکور ہوں۔ ہم جب دنیاوی پروگرام ہوتے ہیں، کوئی بھی افتتاح ہوتا ہے، کوئی بھی کسی جگہ پہ بھی ہم جاتے ہیں، تو ہم ایک 1.5 گھنٹے کی تقریر کرتے ہیں اور وہ ساری چیزیں بتاتے رہتے ہیں کہ جی یہ کر دیا، وہ کر دیا، ایسے کر دیا، روڈ بنا دیے، بلڈنگیں بنا دی، باغ بنا دیے، لیکن آج یہ سب باتیں کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ میرے لیے اور میرے ساتھ آئے ہوئے رفقا کے لیے بہتر ہے کہ ہم کچھ ٹائم ان لوگوں کو سنیں جو ہمیں کچھ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زیادہ بتا سکیں اور ہم اس سے کچھ فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چل سکیں، ان کے اسوہ حسنہ پہ چل سکیں، نہ صرف اپنی زندگی کو سنوار سکیں بلکہ اس دنیا کو بھی سنوار لیں، اور اپنے ساتھ اپنی اولاد، جو ہماری اولاد ہے، جو ہمارے ساتھ چلنے والے ہمارے محلے والے ہیں، اور جو ہمارے ساتھ ہم سے منسلک جو لوگ ہیں، جب وہ مجھے کوئی کہتا ہے کہ جی یہ معاشرہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے، میں نے کہا جی جب ٹھیک ہو سکتا ہے کہ پہلے آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں۔ ہم دوسرے کے لیے تو بہت بڑے قانون دان بن جاتے ہیں، وکیل بن جاتے ہیں، ہم جج بن جاتے ہیں، اس کے لیے سارے فیصلے دینا شروع کر دیتے ہیں، لیکن خود اپنی زندگی پہ کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس سے جو ہے وہ فائدہ ہو، یا اس کے بالکل برعکس چلتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھوں گا کہ اگر ہم آج کی اس محفل سے، اس روح کو تسکین دینے والی محفل سے اگر ایک ایک بات بھی سیکھ کر جائیں، تو ہو سکتا ہے وہ بات ہمارے لیے مغفرت کا باعث بن جائے اور ہم اس سے دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچا سکیں۔ میں ایک دفعہ پھر قاری صاحب کا انتہائی دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں یہاں پر آیا ہوں اور مجھے موقع ملا کہ میں اس محفل میں تھوڑا ٹائم گزار سکتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔